وعلیکم السلام عظما، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں کیسا بول رہی ہوں لاہور سے. ارے میری بہن کیسے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی دعائیں ہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہیے گا؟ آپ بالکل سارے آپ کی پروگرام میں دیکھتی ہوں، اور بس یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا مشکل سے ملتی ہے. تو اینی ویز آج مل گئی ہے کال. تو میں یہ کہنا چاہتی تھی آپ کے اسی ٹاپک کے حوالے سے ہی تو کہ یہ جو زیادہ تر خواتین کے یہی مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ دوسری عورتیں آ جاتی ہیں اور وہ گھر خراب کر دیتی ہیں اور اس طرح سے پہلی خواتین جو مسائل میں ہی رہتی ہیں. تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی زیادہ تر تو یہ خواتین کو ہی کنٹرول کرنا ہے خود اپنے آپ کو. وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مرد جو ہے یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے اگر کہ وہ خود جو ہے اپنے یعنی کہ رولز اپنے کریکٹر کو نہ کرے اور خود اسٹرانگ نہ. ایک میری بات سنیے گا میری بہن، آپ نے جو کہا کہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، آج جو بات اوسط بسر پر ہو رہی ہے، آپ یہ جانتی ہیں کہ زمانہ یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں تو بڑی ہی خوش ہونے والی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کہا جاتا ہے ہم نے اس کو ایسے دیکھا ویسا دیکھا. تو جن کی آنکھیں خرابیوں کی اتنی عادی ہو چکی ہیں ان کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ کال کرنے کا بہت شکریہ. آخری لمحات ہے، میرا آخری سوال ہے آپ سے. اب آپ نے اسی موزے میں بند کرنا ہے دریا کو. جو بہن سوال مانچسٹر سے کر رہی تھی، ان بہن کا بھی میں سوال شامل کر لیتی ہوں. یہ میری طرف سے آخری بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیبچوئل ہو چکے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، اور مطلب گھر میں اگر آپ کے حلال چیز موجود بھی ہے تب بھی آپ کی رغبت جو ہے وہ حرام کی جانب جاتی ہے. یہ 2-3 بہنوں نے آ کر سوال کیا کہ ٹھیک ہے اگر ایک خاتون اپنے ذمہ داریاں جو ہے وہ گھر میں بھی پوری کر رہی ہے، شوہر کی بھی پوری کر رہی ہے، بچوں کی بھی لک آفٹر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کری ہے. اب یکایک باہر سے کوئی خاتون بہت اچھی مل جائے اور بہت اچھی بن کے مل جائے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو چاہے وہ شادی شدہ ہو، پھر آپ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو جی این سنت ہے، این شریعت ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وہ بروکن فیملیز کا سلسلہ شروع ہے. دین اسلام کے نام پر آپ رضا رغبت سے ان خاتون کی جانب جاتے ہیں، پھر یہاں پر آپ دین اسلام کا نام یوز کرتے ہیں اور بیلنس کرنا بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. وہ خواتین جو اس طرح نکل رہی ہیں اور گھروں کے آدھے آدھے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ اگر وہ میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر تمہارا جو دل چاہے کرو. کیا بات. دیکھیے یہی میں کہوں گی کہ موزے میں اگر دریا کو ختم کرنا ہے، اگر تم حیا نہ کرو تو تم جو دل چاہے کرو. اور پھر اس کام کو پھر یہ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے کہ پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جائے. یعنی یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے اگر اس طرح کی بات کی جائے اور اپنی بے حیائیوں کو نکاح کر لیتے ہیں. وہ نکاح سے پہلے جو کچھ معاملات ہوئے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ساری سچویشن پیدا ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، اس کی ایک وجہ جو میں نے بیان کی کہ نکاح کیے جائیں، ہم اس کو ٹالتے ہیں. ہم بچیوں کی تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم اور اس کو بہانہ بنا کے ڈالتے ہیں. ہم زیورات کا نہ ہونا، آسائشات کا نہ ہونا یا ان لوازمات کا جو کہ ہم نے اپنے تئیں طے کر لیے ہیں کہ یہ نکاح کے لیے ہیں. حالانکہ نکاح کے لیے تو میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھواروں کا بھی پابند نہیں بنایا کہ وہ ہوں گے تو نکاح ہوگا. میں یہ بات اتنی یعنی وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی اس کو چیلنج کرے آگے اور کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو بنیاد بنایا ہے اور مہر کے لیے کیا فرمایا؟ لوہے کا ایک چھلا بھی ہو تو لے آؤ. اور ایک صحابیہ تھی تو انہوں نے کہا جب ان سے نکاح کی وہ پیشکش ہوئی ایک صحابی کی طرف سے، کہا کہ بھائی ان کو پناہ سورہ اگر یاد ہو جاتی ہے تو اس کو وہ مہر سمجھ لوں گی میں. آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا وہ ہونا، اس کو موخر کرتے ہیں. پھر ہم قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ قرینہ فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یہ گھر میں بند ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ دل لگانے کے لیے کہ گھر میں اپنا دل لگاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، اپنے بچوں میں دل لگاؤ. دوسرے یہ کہ شوہروں نے کیا کر رکھا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں بھی بیوی پہ ڈالتی ہیں.
وہ نوکرانی ہے, وہ خانسامہ ہے, وہ ماسی ہے, کپڑے دھونے والی, وہ برتن صاف کرنے والی, اس کے جوتے پالش کرنے والی, اس کے کپڑے استری کرنے والی. آپ نے اس کو جب یہ بنا دیا, پھر اس کے بعد میں آپ کا پھر دل چاہتا ہے کہ ایک اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے نمائشی چیزیں بہت موجود ہیں, پھر نمائشی چیز چاہیے. قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور امہات مومنین جو تھی ان کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عورت کا یہ سارا جو یعنی بناؤ شنگار کرنا ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے, اس کے لیے اس کو وقت ملنا چاہیے. یعنی سیلف گرومنگ کے لیے وہ ایسی تو نہیں تھی, جب آپ نے دیکھا کہ وہ ایسی تو نہیں تھی, وہ ایسی کیوں ہو گئی؟ بالکل آخری سوال ہے میرا, یہ بات بتا دیجیے. گرومڈ بھی ہے, بڑی اچھی گرومنگ کر کے رکھتی ہے, بڑا اچھا گھر صاف کر کے رکھتی ہے, پھر بھی یہ جو فتنے گھوم رہے ہیں, فتنہ ہی کہوں گی, دیکھیے دعوت نظارہ دیتے ہوئے ان کا کیا ارادہ ہے؟ دوسری طرف اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایسے لوگ نہیں پائے جاتے. ابھی میرے علم میں پچھلے ہفتے ایک واقعہ آیا ہے, 17 سال ان کی وائف جو ہے وہ بیڈ پر رہی اور وہ اپنی بیگم کے لیے یعنی اخراجات بھی کرتے رہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے, اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے برا حال تھا کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. آپ یہ دیکھیے کہ ایسے بھی باوفا لوگ موجود ہیں. ابھی دنیا خالی نہیں ہوئی ہے اس سے, لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ اگر حیا نہ کرو تو پھر جو دل جائے کرو. جب انسان کے دل سے شرم و حیا اٹھ جاتی ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا اس کی طرف مائل ہو. لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی اس طرف دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان کا رخ موڑ دیا کہ نہیں ادھر نہ دیکھو. اب دیکھیے کہ اگر وہ ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کہ ایک شادی اور ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اندر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ عدل اور انصاف کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. میں اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اپنی تفصیل بیان کروں. اس چیز پر نہیں کر سکو گے, ہرگز نہیں کر سکو گے, قرآن پاک عدل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک ہی پروفیسر صاحبہ بالکل آخری لمحات, اور مجھے بار بار جو ہے یہ اشارے ہو رہے ہیں. جناب آج ہم نے خواتین پین میں معاشرہ اور عورت کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی کہ 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا, مگر یہ مسئلہ زن رہا وہی کا وہی. گواہ اس کی شرافت کے ہیں مہو پروی, قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں, گواہ اس کی شرافت کے ہیں مہو پروی. فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور, کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں. لیکن جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں ماؤں سے درخواست ہے کہ جو باتیں یہاں پر ڈسکس کی گئی, خدا اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچائیں. اور ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین نے گھر کے اندر